بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک فقلت یا نبی اللہ آمنا بک وبما جئت به فهل تخاف علینا قال نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشتر یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اپنی دعا میں بیشتر یہ جملہ فرماتے تھے، زیادہ تر جب آپ دعا کرتے تو یہ جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا کرتا تھا۔ پھر سے دیکھو، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشتر یہ دعا میں کہا کرتے تھے، یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے، یا مقلب القلوب اے دلوں کے پلٹنے والے، قلب یقلب تقلیب، الٹنا پلٹنا، پھیرنا بدلنا، سمجھ رہے ہیں؟ اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ آگے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ فقلت تو میں نے عرض کیا، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، دعا یہ ہے، اے دل کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم ایمان لائے آپ پر اور ان تمام باتوں پر جسے آپ لے کر تشریف لائے، آپ پر ایمان لائے، اور وہ تمام باتیں جنہیں لے کر آپ تشریف لائے اس پر ہم ایمان لائے۔ فہل تخاف علینا، فہل تخاف علینا، تو کیا آپ کو ہمارے اوپر کوئی اندیشہ ہے؟ کیا آپ کو ہمارے اوپر کوئی اندیشہ ہے؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، یقیناً دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلی کے درمیان ہے، وہ جس طرح سے چاہتا ہے انہیں پلٹتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرمانا کہ اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنا نبی بنایا اور سید الانبیاء بنایا، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہو سکتا کہ اللہ کے دین سے آپ کا دل پلٹ جائے؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا فرمانا دراصل امت کے لیے دعا ہے۔ ذرا بات سمجھو، امت کے لیے، اسی لیے حضرت انس کہتے ہیں، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہماری طرف سے نہیں، حضرت انس یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی ذات پر اندیشہ، یہ نہیں، حضرت انس کا جملہ نیچے دیکھیے کہ کیا آپ کو ہمارے حق میں اندیشہ ہے؟ حل تخاف علینا، ذرا بات سمجھو، یہی جملہ نوٹ کرو، کیا آپ کو ہمارے حق میں اندیشہ ہے
کہ ہم پلٹ جائیں گے؟ ہم تو ایمان لائے ہیں آپ پر اور ان سب پر جو آپ لے کر کے آئے ہیں، تو ہمارے ایمان لانے کے باوجود ہمارے حق میں اندیشہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں پوائنٹ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ہمارے حق میں اندیشہ ہے۔ یہ نہیں بولے کہ آپ کو اپنے لیے اندیشہ ہے۔ تو حضرت انس بن مالک نے سمجھا کہ یہ جو دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے، یہ در حقیقت امت کے لیے ہے۔ در حقیقت کیا ہے؟ امت کے لیے۔ جیسا کہ بات کا جملہ بتا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا نبی اللہ آمنا بک وبما جئت به فهل تخاف علینا، تو ہمارے اوپر اندیشہ ہے، ہمارے بارے میں آپ خوف کرتے ہیں، آپ کو تردد ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ ہم پلٹ جائیں گے؟ جو آپ ایسی دعا کر رہے ہیں، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے سلسلے میں آپ کو خطرہ ہے، خوف ہے کہ ہم پلٹ جائیں گے؟ یعنی یہ دعا جو آپ فرما رہے ہیں در حقیقت ہمارے لیے فرما رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو ہمارے حق میں آپ کو خوف ہے کہ ہم پلٹ جائیں گے۔ ہم تو دل سے آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، آپ کی تمام تعلیمات پر ایمان لائے ہیں، پھر بھی آپ کو ہمارے بارے میں خوف ہے۔ تو اللہ، سب سے پہلی بات جو پوائنٹ تھی وہ یہ کہ یہ در حقیقت یہ جو دعا ہے، یہ امت کے لیے دعا ہے کہ میری امت کے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اپنے لیے ہے تو یہ خشیت ہے، شکر گزاری ہے۔ جیسا کہ بعض دوسری حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، آپ اس قدر عبادت کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کو معصوم بنایا، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تو پھر آپ کو اس قدر عبادت کی کیا ضرورت ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہیں بنوں کہ اللہ نے مجھے اس قدر نوازا ہے تو اس کا میں زیادہ سے زیادہ شکر ادا نہ کروں؟ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کروں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر یہ دعا خاص اپنے لیے ہے تو یہ شکر گزاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ شکر گزاری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی عبدیت کا اظہار ہے، اپنے احتیاج کا اظہار ہے کہ میں محتاج ہوں، تو غنی ہے، یہ شکر گزاری ہے۔ یا یہ دعا امت کے لیے ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دعا کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے، کہ میری امت کے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ، سمجھ رہے ہیں؟ میری امت کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، ٹھیک ہے؟ اب رہی بات یہ کہ انس بن مالک نے جو یہ کہا کہ ہم تو آپ پر، بات آپ سمجھ رہے ہیں ہماری؟ آپ پر، آپ کی تمام تعلیمات پر ایمان لائے ہیں، پھر بھی آپ کو ہمارے تعلق سے خوف ہے، تردد ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، میں جو جانتا ہوں پیارو وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہ الفاظ آئے نہیں ہیں لیکن جو جملہ آیا وہ بتا رہا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ بات یہ ہے
کہ تمہارا ارادہ تو نہیں ہے کہ تم مجھ سے پھرو گے، مگر تمہارے اندر جو ایک دل ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں، تمہارے اندر جو ایک دل ہے اس کا نام قلب ہے، اور قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ بڑا وہ الٹ پلٹ کرتا ہے، اس کو پلٹنے میں دیر نہیں لگتی ہے، تو کب وہ پلٹ جائے کچھ کہنا مشکل ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور سنو، یہ کیا ہے، اس کو یوں سمجھو جیسے ایک کمپیوٹر پہ آپ بیٹھ رہے ہو، سمجھ رہے ہیں، اور کی بورڈ آپ کے سامنے ہے اور آپ کی انگلیاں ہیں، بات سمجھ رہے، آپ کی انگلیاں ہیں، تو وہ تمام کیز کی سمجھ رہے ہیں، تمام کیز آپ کی انگلی کے نیچے ہے، آپ جس کی کو چاہیے دبائیے، اسکرین پر جو ہے ویسی ہی چیز ہویدا ہوگی، ویسی ہی چیز ظاہر ہوگی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تمام انسان کے دل آپ سمجھو، سمجھ رہے ہیں، میں تشبیہ نہیں دے رہا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، سمجھانے کے لیے ایک تمثیل ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے مثل نورہ کمشکات، اس کی نور کو تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ نہیں سمجھ سکتے، اس کی نور کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، بس سمجھو کہ ایک مشکات ہے اور وہ شیشے کا ہے، اس کے اندر سمجھ رہے ہیں ایک چراغ ہے، سمجھ رہے ہیں، اور شیشے سے پیک ہے، اس طریقے سے سمجھو، تو وہ ایک تمثیل ہے، تشبیہ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جس طریقے سے کہ آپ کے سامنے کی بورڈ ہے اور آپ کی انگلیاں کسی ایک پر جس پر چاہے اس پر پھر سکتی ہے، اور وہ کمپیوٹر پہ وہی چیز، کمپیوٹر کیا کہتے ہیں اس کو، سامنے جو دکھائی دیتا ہے اسکرین بورڈ یا مونیٹر، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو مونیٹر پہ ویسا ہی الف لکھ پر آپ بٹن دبائے تو الف دکھائی دے گا، با پر تو با، جیم پر تو جیم، سمجھ رہے؟ تو تمام انسان کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، بات سمجھ رہے ہیں، جدھر چاہے ادھر وہ پلٹے۔ اب یہ حقیقت کیسا سمجھ میں آ سکتی ہے ہمیں؟ مگر یہ بات تو سمجھ میں یقینی طور پر آتی ہے کہ ہر انسان کے دل پر اللہ رب العزت کا پورا کنٹرول ہے، جدھر چاہے ادھر پھیر دے، اور اسے لمحہ بھر کی تاخیر نہیں ہوتی۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنی سی بات تو اس حدیث سے خوب سمجھ میں آتی ہے کہ ہر شخص کے دل پر مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، جدھر وہ چاہتا ہے ادھر اس کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ تو ہماری دعا یہی ہونی چاہیے اپنے پروردگار سے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک علی طاعتک، اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، ثابت قدم رکھ، اپنی فرما برداری پر جما دے، میری یہی دعا ہونی چاہیے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ دل میرے اندر ہے، میرے پاس ہے، لیکن اس پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اپنا کوئی کنٹرول نہیں، وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے پھر سے ترجمہ کیا دیتا ہوں۔ فقلت، تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر ایمان لائے اور ان تمام باتوں پر ایمان لائے جسے لے کر آپ تشریف لائے، تو فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا، کیا آپ کو ہمارے حق میں اندیشہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اندیشہ تو ہے۔ کیوں؟
ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، یقیناً انسان کے دل اللہ کے اصابع میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے کہ اللہ جس طریقے سے چاہتا ہے ان کو پلٹتا ہے۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کی روایت کی ہے۔ ایک جملہ اور ہے، وعن ابی موسیٰ، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الکلب کریشۃ بارض فلات یقلبها الریاح زارا لبطن، دل کی مثال بیابانی صحرائی زمین میں پڑے ہوئے پر کی طرح ہے، پنکھ کی طرح ہے۔ جیسے کسی صحرا میں ایک پنکھ ہو کسی پرندے کا پنکھ اور پر سمجھ رہے ہیں، پر پڑا ہوا ہو، ٹوٹ کر کے پڑا ہوا ہو، تو جیسے یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ کاغذ کا ٹکڑا کسی صحرا میں پڑا ہوا ہو تو ایسے ہی پڑا نہیں رہ جاتا ہے، ہوائیں اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دل کی مثال بیابانی زمین میں پڑے ہوئے پر کی طرح ہے، پر کی طرح ہے، جس پر کو ہوائیں اوپر اور نیچے پلٹتی رہتی ہیں، تو جو حال پر کا ہے کہ ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے، اوپر نیچے کرتی رہتی ہے، بالکل وہی حال دل کا بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ دل الٹتا اور پلٹتا رہتا ہے، اور ذرا سا غور کرو تو یہ بات سمجھ میں بڑے آرام سے آ جائے گی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، یہ حال ہے ہمارے دل کا۔